نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبناته وعشاقه اجمعین. صد بار شکر اس پیدا کرنے والی ذات کا جس کی عنایت کردہ توفیق اور فضل و کرم سے ماہ محرم الحرام کی آج کی شب میں اور آپ شہدائے کربلا کو خراج عقیدت کرنے، اسیران کربلا اور جان نثاران اہل بیت کی محبت میں جامع مسجد قمر مشانی میں جمع ہے. اور آج کی یہ محفل دراصل وہ سالانہ محفل ہے جو ایک طویل عرصے سے منہاج القرآن کے زیر اہتمام سالانہ ہوا کرتی ہے پہلے 10 دنوں میں، مگر باوجود وہ اپنے مقررہ ایام میں نہ ہو سکی. اور آج منہاج القرآن کے جملہ احباب کے زیر اہتمام جامع مسجد حاضہ کی کمیٹی انتظامیہ کے تعاون سے یہ آج انعقاد پذیر ہے. جملہ معاونین بالخصوص صدر منہاج القرآن عیسی خیل حضرت علامہ محمد معصوم ہاشمی صاحب، برادرم محمد صفی اللہ بھوروی صاحب، حاجی محمد صدیق صاحب، جن کو میں صبح سے جب سے رابطے میں ہوں، کبھی دعوت کبھی انتظامات اور اس سلسلے میں، اور بشمول دیگر ساتھی جنہوں نے ان کی بھرپور معاونت کی، یوتھ لیگ، MSM اور منہاج القرآن کے تمام احباب، نہایت خوبصورت لب و لہجے سے محترم جناب قاری محمد رمضان صاحب کی تلاوت سے آج کی اس بابرکت محفل کا آغاز ہوا. پھر آپ نے حاجی عطا محمد صاحب اور ان کے ساتھیوں سے نعت سماعت فرمائی. میں نے سورہ آل عمران کی جو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا. کچھ عرصہ قبل تراک شریف میں اس پر میں نے تفصیلاً گفتگو کی. جن ساتھیوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے سماعت فرمائی یا کچھ ساتھیوں نے اس کا کچھ حصہ سماعت کیا، تو ان کی بھرپور خواہش اور محبت پر ان کا اس آیہ مبارکہ کا پیغام اور دوسرا پہلو آج آپ کی سماعتوں کی نظر ہے. کثیر تعداد میں آپ نے حب اہل بیت کا اظہار کرتے ہوئے مغرب کے بعد اللہ کے گھر میں جمع ہے. اور مجھے احساس ہے دن بھر کاروبار، منڈی کی محنت مزدوری، گھر بار، اور اس کے بعد فوراً مغرب کے بعد یہاں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول اور بالخصوص حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کی آل کی محبت میں آپ جمع ہوئے. خطاب سے پہلے دعا گو ہوں کہ اللہ شہدائے کربلا کی قربانیوں کے صدقے سال بھر آپ کو رزق وسیع اور ہر لمحہ مسرت کے ساتھ پوری خوشی کے ساتھ یہ زندگی عطا فرمائے. آپ اور میں تو مسجد میں شریک ہیں، مگر جدید ذرائع سے برادرم ظفر خان صاحب اور بالخصوص اسد صاحب کیمرامین آپ کی بھاگ دوڑ اور محنت سے گھروں میں ہمارے بھائی بہنیں بیٹیاں سماعت فرما رہی ہیں براہ راست، وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں. اس آیہ مبارکہ میں 2 حکم ہیں. ایک اللہ نے حکم دیا ہے اور ایک کام سے روکا ہے. ایک کو امر کہتے ہیں
اور جس کام سے روکا جائے اسے نہی کہتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، حکم ہمیشہ اچھے کام کا دیا جاتا ہے اور روکا ہمیشہ برے کام سے جاتا ہے، ناپسندیدہ کام سے روکا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اچھے کام کا حکم دیا، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سارے کے سارے مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو، اور جس کام سے روکا ہے وہ فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، پھر تفرقے میں نہ پڑو، فرقہ بازی میں نہ پڑو۔ پہلا حکم کہ اللہ کی رسی کو تھام لو، اور دوسرا حکم تفرقہ بازی میں نہ پڑو۔ تو اگر کوئی آیت کا نتیجہ پوچھنا چاہتا ہے تو وہ اس آیت کا نتیجہ یہ ہے کہ جس نے رب کی رسی کو تھام لیا وہ فرقہ واریت سے بچ گیا، اور جس کے ہاتھ میں رب کی رسی نہ رہی، جس سے رب کی رسی چھوٹ گئی، وہ نماز روزہ حتیٰ کہ کعبہ کے غلاف سے لپٹ جائے، جس کو رب کی رسی میسر نہ ہو وہ فرقہ پرست ہو جاتا ہے، وہ فتنہ پرور ہو جاتا ہے، وہ تفرقہ بازی میں پڑ جاتا ہے۔ فرقہ واریت سے بچنے کا ایک ہی رستہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی مسجد، اللہ کا نبی، اللہ کا ولی، اللہ کا گھر، یہ اضافتیں تو ساری ہم نے سنی ہیں، مگر اللہ کی رسی کو تھامنا فرض ہے، بھلا رسیوں کو بھی تھامنا فرض ہوتا ہے، مگر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ اللہ کی رسی کیسی ہے؟ وَاعْتَصِمُوا، تم سارے کے سارے رب کی رسی کو تھام لو اور تفرقہ بازی میں نہ پڑو۔ تفرقہ بازی کیا ہے؟ فرقہ واریت کیا ہے؟ فرقہ فقط یہ نہیں کہ اس مسجد میں جدا نماز، اس مسجد میں جدا نماز، اس مسجد میں جدا ذکر کا طریقہ، اس مسجد میں جدا ذکر کا طریقہ، یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ مسلک ہے۔ کسی مسجد میں سینے پہ ہاتھ باندھے جا رہے ہیں، کسی مسجد میں ناف پہ ہاتھ باندھے جا رہے ہیں، کوئی ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے، یہ فرقہ نہیں ہے، یہ مسلک ہے۔ مسلک اور فرقے میں، فقہ اور فرقے میں فرق ہے۔ ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں، ہم نے فقہ کو فرقہ سمجھا ہوا ہے، جس کے بھی سینے پہ ہاتھ دیکھے ہم نے اس پر غلط ہونے کا فتویٰ لگا دیا، جس کے بھی کھولے ہوئے ہاتھ دیکھے اور نماز پڑھی ہم نے اسے غلط کہہ دیا، جس کو بھی رفع یدین کرتے دیکھا ہم نے اسے غلط کہہ دیا۔ کیا صرف ناف پر ہاتھ باندھنے والے جنت میں جائیں گے، باقی نہیں جائے گا؟ جتنے بھی نماز کے طریقے ہیں یہ حق ہیں، یہ سنت مصطفیٰ سے ہیں۔ الحمدللہ میں حنفی ہوں، میں ہاتھ ناف پہ باندھتا ہوں، اور نماز کا جو طریقہ یہ تحقیق امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے، جو صحابہ کے قدموں میں بیٹھ کر یہ ریسرچ کر کے ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ کوئی اگر ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے تو مجھے کس نے اجازت دی ہے کہ میں اسے غلط کہوں؟ چونکہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے کا طریقہ علی کے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام بتا رہے ہیں، کیا وہ غلط نماز کا طریقہ بتائیں گے؟ اگر کوئی سینے پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو یہ بھی خلاف شریعت نہیں، ان کی اپنی تحقیق ہے، ثواب کا کم زیادہ ہونا اپنی جگہ پہ۔ سو دوستو یہ فقہ ہے، یہ فرقہ نہیں ہے۔ فرقہ ایک جدا چیز ہے جس سے رب نے منع فرمایا ہے۔ اگر فقہ کا نام فرقہ ہوتا تو نماز کا ایک ہی طریقہ متداول ہوتا، ایک ہی طریقے میں کعبے میں نماز پڑھی جاتی، ایک ہی طریقے، نہ حنبلی نہ شافعی نہ مالکی نہ جعفری نہ حنفی، کچھ بھی نہ ہوتا، ایک ہی طریقہ ہوتا، مگر جدا نماز کے طریقے سنت سے اخذ کر کے امت کو بتا دیے۔ اور یہ ہوئے کس لیے؟ میرے شیخ ڈاکٹر محمد طاہر القادری فرماتے ہیں، اس مسجد میں کھلے ہاتھ، اس مسجد میں بندے ہاتھ، اس مسجد میں سینے پہ ہاتھ، رب نے چاہا یہ
کہ ایک بار بھی مصطفیٰ نے جو سنت ادا فرمائی قیامت تک رب نے محبوب کی سنت کو زندہ کر دیا ہے. اس مسجد میں بھی محبوب کی سنت, اس مسجد میں بھی محبوب کی سنت. سو یہ فقہ ہے, فرقہ نہیں ہے. فقہ کی بنیاد پر خدا را ایک دوسرے کو غلط مت کہو, ایک دوسرے کو کافر مت کہو. فرقہ اور چیز ہے. جب عقیدے میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو فرقہ واریت ہوتی ہے. حاضرین مکرم, مجھ سے سادہ جملوں میں اگر آپ سننا چاہیں خواتین و حضرات کہ فرقہ کیا ہے, فرقہ واریت کیا ہے, ذرا اپنی زندگیوں پر غور کریں. صرف اپنی مسجدوں پر غور کریں, باقیوں کی مساجد کو چھوڑیں. صرف اپنے محلے پر غور کریں کہ کیا ہے فرقہ واریت. اس وقت ملک عزیز پاکستان اور امت مسلمہ کو فرقہ کا اژدہا ڈس رہا ہے. آپ مسجدوں کو دیکھ لیں یا ملکی سیاست کو دیکھ لیں, یہ فرقہ واریت کیا ہے اور امام حسین علیہ السلام کا پیغام کیا ہے. کسی کو کسی کی تبلیغ نہیں پسند, کسی کو کسی کا عرس غلط لگتا ہے, کسی کو کسی کا میلاد غلط لگتا ہے, کسی کو کسی کے نظر و نیاز سے اختلاف ہے, کسی کو کسی کا لنگر بدعت لگتا ہے, کسی کو کسی کا جلوس بدعت لگتا ہے, کسی کو کسی کی تعلیم کا انداز غلط لگتا ہے, کسی کو کسی کی ٹوپی اور پگڑی غلط لگتی ہے, کسی کو کسی کے کپڑے غلط لگتے ہیں. ہم سارے ذاتیات میں اتنے گم ہو گئے ہیں. فرقہ واریت کا آغاز یہ ہے کہ اپنے چیزیں ٹھیک لگیں اور دوسرا غلط لگے. اپنا خود پسندی فرقہ واریت کی بنیاد ہے کہ اپنے آپ کی ہر چیز اچھی لگے. میرا پیر, میری جماعت, میرا طریقہ, میرا کہنا. جب صرف اس بند گلی میں بندہ آ جائے کہ بھئی میں ٹھیک ہوں, ہم ٹھیک ہیں, باقی سارے غلط ہیں, جب ذہن میں یہ پیدا ہو جائے تو جدا رستوں کا آغاز ہو جاتا ہے. خالق کائنات نے فرمایا تم رب کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تاکہ فرقہ واریت سے بچ جاؤ. تو مولا کیسے فرقہ واریت سے بچیں؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اب اللہ کی رسی, پہلے رسی دیکھ لیں. آپ اور میں دیہات کے رہنے والے ہیں. رسی کس کام آتی ہے؟ رسی کیا ہے؟ ایک دھاگے کو رسی نہیں کہتے, ایک دھاگے کو رسی نہیں کہتے, ایک لڑ کو رسی نہیں کہتے. کئی دھاگے آپس میں ملیں, فقط ملنے کو بھی رسی نہیں کہتے. ایک دھاگے کو دوسرے دھاگے میں جب گم کیا جائے, اسے پکایا جائے, جسے آپ وٹ دینا کہتے ہیں. دھاگے میں دھاگا پیوست ہوتا ہے. ایک اپنی ذات کو دوسرے میں گم کرتا ہے, اپنی انا کو ختم کر کے. جب دھاگا دوسرے دھاگے میں گم ہوتا ہے, ایک لڑی دوسرے لڑی کی معاون بنتی ہے, تب رسی بنتی ہے. دھاگا کمزور تھا, جب دھاگے بنے تو کہا آؤ اب یہ مضبوط ہو گئی ہے, اب توڑ کے دکھاؤ. رسی ایک دھاگے کو نہیں کہتے, کئی دھاگے, کئی لڑیوں کے ملنے سے رسی ملتی ہے. اور یہ رسی کس کام آتی ہے؟ رسی کیا کام آتی ہے؟ آپ اور میں دیہات میں رہنے والے ہیں. بکھری ہوئی چیزوں کو اگر اکٹھے کرنا ہو تو رسی کام آتی ہے. جس پر ایک دفعہ رسی پھیر لی جائے وہ چاہتے ہوئے بھی جدا نہیں ہو سکتے. بکھری ہوئی چیزوں کو رسی باندھ دیتی ہے, اکٹھا کر دیتی ہے, پھر انہیں کوئی جدا نہیں کر سکتا. نمبر ایک. اور اگر چیزوں میں کسی ایک کے جانے کا خوف ہو, بھاگنے کا خوف ہو, باغی ہونے کا خوف ہو, جس کے جانے کا خوف ہو اسے رسی ڈال دیں تو یہ چھوٹی سی رسی کسی کو بھاگنے نہیں دیتی, کسی کو جانے نہیں دیتی, کسی کی بغاوت ہونے نہیں دیتی. اور یہ دیکھیں کہ اگر کسی کا کوئی سہارا نہ ہو, یہ بینر دیکھ لیں, ٹینٹ سروس کو دیکھ لیں, کسی کا کوئی سہارا نہ ہو, جس شے کو رسی کا سہارا مل جائے وہ لڑکھڑانا بند کر دیتی ہے, وہ معلق ہو جاتی ہے. ارے لڑکھڑاتے ہوئے بندے کو رسی مل جائے تو وہ لڑکھڑاتا نہیں, وہ استقامت پر اس نصیب ہو جاتی ہے اسے. یوں تو رسی کے بہت سارے فوائد ہوں گے, میں نے کہا آیت کلیئر ہو جائے تاکہ اگلی بات آسانی سے سمجھ آ جائے.
جب رسی اور فرقہ واریت یہ دو لفظ کلیئر ہو گئے تو آئیے اگلی بات بڑی آسان ہے جو خود بخود دل میں اترتی جائے گی. اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تم میری رسی کو تھام لو. مولا یہ تیری رسی کون سی ہے؟ یہ تیری رسی کیا ہے؟ جس معنی پر سارے صحابہ متفق ہے، جو معنی متفق علیہ ہے، وہ معنی یہ ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا قرآن ہے، کتاب اللہ ہے. اور جیسے دھاگے سے دھاگا ملتا ہے، آیت سے آیت ملی تو سورہ بنی، سورہ سے سورہ بنی تو قرآن بنا. فرمائے یہ اللہ کی رسی ہے، جس کو یہ نصیب ہو گیا دنیا اور آخرت کی ساری کامیابی اسے نصیب ہو جائے گی. یہ وہ رسی ہے جو تمہیں بکھرنے سے بچائے گی، یہ وہ رسی ہے جو تمہیں گرنے سے بچائے گی، یہ وہ رسی ہے جو تمہیں لڑکھڑانے سے بچائے گی. ارے جس کو قرآن نصیب ہوتا جائے گا فرقہ واریت سے بچ کے دین اسے نصیب ہوتا جائے گا. یہ پہلا معنی ہے. اور دوسرا معنی، اس کی معنی میری کیا جرت کہ میں کروں. اس آیہ مبارکہ کی تفسیر پڑھنی ہو تو حضرت سعید بن جبیر، حضرت ابی خدری رضی اللہ، زید بن ارقم اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معنی بیان کر لیجئے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا یہ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ آیت پڑھ کے فرمایا نحن حبل اللہ، ہم اہل بیت رب کی رسی ہیں، ہم محمد کی آل ہیں اور رب کی رسی ہے. وہ اس کا پہلا معنی قرآن ہے اور دوسرا معنی اہل بیت ہے. اب معنی بڑا واضح ہو گیا. وہ رب فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سارے کے سارے قرآن اور اہل بیت کا دامن تھام لو. اور جس کو علی و فاطمہ حسین کا گھرانہ مل گیا وہ دنیا کے ہر فساد سے بچ جائے گا، وہ دنیا کے ہر فساد سے بچ جائے گا. اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا یہ سفینہ نوح ہے. اہل بیت 5 تنوں میں کسی ایک تن کا بھی جس کو دامن نصیب ہو گیا دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت دے دی گئی. آج آپ اور میں اس رسی کو پکڑنے کے لیے رب کی مسجد میں آئے ہوئے ہیں. آج آپ اور میں اسی رسی کی محبت اور تلاش میں منہاج القرآن کے اس پروگرام میں آئے ہیں. ہم کہیں گے کیا دونوں معنی اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں معنی اکٹھے ہو سکتے ہیں. ہاں جس طرح ایک لڑی سے رسی نہیں بنتی دو، اگر مجھے اجازت دے تو یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی وہ ہے جس کے 2 اہم حصے ہیں، جس کے 2 اہم لڑ ہیں. ایک قرآن ہے، دوسرے اہل بیت ہے. یہ دونوں جب مل جائے اہل بیت اور قرآن، یعنی مجھے کہنے دیجئے علی اور قرآن، فاطمہ اور قرآن، حسن اور قرآن، حسین اور قرآن، مصطفیٰ اور قرآن، یہ لڑیاں جب ساری مل کے اکٹھی ہوتی ہیں تو رب کی رسی بن جاتی ہے. آپ کہیں گے کہ اپنا معنی ہے، میری کیا جرت. یہ اتنی تشریح کے بعد اگر میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لفظ آپ کے گوش گزار کروں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ قرآن کی آیتوں کی تشریح کس قدر آسانی سے دل میں سما جاتی ہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، کتاب سنن ترمذی، باب ہے مناقب اہل بیت نبی اور حدیث نمبر ہے 3728. حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں، یہ میں نے جتنی گفتگو کی اب اس کو یاد کر کے یہ لفظ سنیے. کیا حضور صلی اللہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی تارک فیکم، آقا نے جاتے ہوئے فرمایا میں کچھ چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تم میں، ما ان تمسکتم بہی، اگر میں محمد کے بعد ان چیزوں کو پکڑ لیا لن تضل بعدی، میں محمد گارنٹی دیتا ہوں تم کبھی میرے بعد گمراہ ہو نہیں سکتے. میں چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. آقا وہ کون سی چیزیں ہیں؟ حضور نے فرمایا سنو،
इहदाहुमा अअज़मु मिनल उखरा। फरमाया ये एक दूसरे से बढ़कर है। हम अपनी जबान में कहते हैं ना, एक दूजे तो वादे हैं। इहदाहुमा अअज़मु मिनल उखरा, हिक बेअतु वादहिन, एक दूसरे से बढ़कर है। आका बता दीजिए क्या है? मेरे आका ने फरमाया किताबुल्लाह, पहली चीज का नाम अल्लाह की किताब है। और यहां बात रुकी नहीं, फरमाया हबलुम ममदूद मिनस समाए इलल अर्द, कुरान उस रस्सी का नाम है जिसका एक सिरा आसमान वालों के पास है, दूसरा जमीन वालों को अता कर दिया गया है। एक सिरा आसमान वालों के पास है, दूसरा कमर मुशानी वालों के पास है। आका ने कुरान को खुद हबल ममदूद फरमाया। फरमाया ये मुअल्लक लटकी हुई रस्सी है, जिसने कुरान पढ़ना शुरू कर लिया समझ ले आसमान वाले से ताल्लुक जुड़ गया है। वो आयतें पढ़ता है तो गोया आसमान वालों से ताल्लुक जुड़ गया है। जैसे बंदा रस्सी थाम ले, जहां रस्सी बांधी हुई है उसी जगह से बंदे का ताल्लुक जुड़ जाता है। हदीस मुबारक यहां खत्म नहीं होती। मेरे आका ने फरमाया वाह, ये वाव के जितने तर्जमे हो सकते हैं कर लें। वाव मुनफसिला कर लें, वाव मुत्तसिला कर लें, वाव मुफस्सिला कर लें, जो कुछ कर लें। फरमाया वा इतराती अहलो बैती, और ये दूसरी रस्सी मेरे अहले बैत हैं। कुरान और अहले बैत जिसको भी नसीब हो गए, मुस्तफा गारंटी देता है वो कभी गुमराह नहीं हो। कुरान और अहले बैत। अभी हदीस खत्म नहीं हुई, अगले जुमले सुनेंगे तो अपने मुकद्दर पे रश्क आएगा। मेरे आका ने फरमाया वलन यतफर्रका, ये कुरान और हदीस, ये कुरान और अहले बैत लन यतफर्रका, इनमें जुदाई मुमकिन ही नहीं है। कोई माई का लाल इनको जुदा कर ही नहीं सकता। लन यतफर्रका, इन दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। अरे सदियों 14 गुजर गई, कहां मदीना कहां कमर, वहां भी कुरान और अहले बैत इकट्ठे, करबला में भी कुरान और अहले बैत इकट्ठे, कमर मुशानी में भी अहले बैत और इकट्ठे। हत्ता यरुद्दू इलल हौज, आका ने फरमाया कयामत तो आ जाए, सदियां गुजर जाए, नस्लें बदल जाए, कयामत बर्पा होगी, मैं मोहम्मद हौज़े कौसर पे खड़ा हूंगा। तुम देखना कुरान और अहले बैत मिल के हौज़े कौसर पर आ रहे हैं। कुरान और अहले बैत मिल के आएंगे। कुरान और अहले बैत को कोई जुदा नहीं कर सकता। इनकी मैयत मुस्तफा ने बयान फरमाई है। और कौन जुदा कर सकता है? कुरान जब भी खोलो तो अहले बैत के गुण गाता है। मदीने में खोलो, मक्का में खोलो, कूफा में खोलो, शाम और दमिश्क वाला हाफिज कुरान पढ़े या कमर मुशानी में कारी रमजान कुरान सुनाए, जिससे भी कुरान सुनेंगे अलहम से लेके नास तक कुरान जब भी पढ़ेंगे कुरान अहले बैत के गुण गाता हुआ सुनाई देगा। कुरान अहले बैत के गुण गाता है। कभी आयत मबद्दत, कभी आयत मबाहला, कभी आयत तदहीर, कभी सूरह हल अता, कभी सूरह अल असर, कभी सूरह कौसर, कभी सूरह इमरान, कभी फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कभी मरजल बहरैन यल्तक़ियान, कभी विलायत, कभी इमामत, कभी सालिहियत, कभी कानितियत। कुरान जा बजा कभी नबी के घराने की खवातीन का जिक्र करता है, कभी नबी के घराने के नौजवानों का जिक्र करता है। कुरान अहले बैत के गुण गाता है। जब भी पढ़े तो कुरान तो गाता है और अहले बैत। तो पहली हदीस मुबारक मेरे आका ने फरमाया अल कुरान माल अली, कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। और ये मईयत आरजी नहीं है, हमारी मैयत होती है तरावी तक, तरावी में कुरान सुनाया बात खत्म। हमारी मैयत होती है तिलावत तक, तिलावत की कुरान खत्म। हमारी मैयत होती है तकरीर तक, चंद आयतें तकरीर में पढ़ी ताल्लुक खत्म। मगर दायमी मैयत जिसको नसीब है वो अली है। अली शेर खुदा और कुरान दोनों इकट्ठे हैं। अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। अगर मैं जसारत करूं तो अगला जुमला कह दूं, जो जिसके साथ होता है वो जितना बुलंद जाता है साथ वाला भी उतनी ही परवाज करता है। आप में से कोई जहाज में बैठा है, मैं कहूं कि उड़ के दिखाओ तो कोई 1 फुट उड़ के नहीं दिखा सकता। अरे
آپ جیسا عام بشر ٹکٹ دے کے جہاز میں بیٹھ جائے، اب جہاز جتنی بلندی پہ جائے گا یہ بدن بھی اس کے ساتھ جائے گا۔ کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اب قرآن کو رب جتنا مقام بلند کرے عطا فرمائے گا، علی کا مقام قرآن سے کم نہیں سمجھنا، جتنا اس دھرتی پہ رب کے کلام کا مقام ہے اتنا رب نے مولا کائنات علی شیر خدا کو مقام عطا فرمایا۔ اسی حدیث مبارکہ کو اور مقام پر حدیث ثقلین کہتے ہیں۔ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم ثقلین، دو چیزوں کا برابری پر ذکر کیا کہ میں دو قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کیا؟ ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اپنے اہل بیت، دونوں کا ذکر کیا۔ جو دونوں کو ساتھ رکھے گا وہی کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ ارے میں جس بات سے آپ کو کربلا تک لانا چاہتا ہوں کہ قرآن جب بھی کھولو احکامات الہی، فرائض دین کے ساتھ ساتھ قرآن اہل بیت کے گن گاتا ہے۔ اور اہل بیت اور قرآن کا کتنا تعلق ہے؟ علی اور قرآن کا ذکر آپ نے سنا۔ فاطمہ الزہرا اپنے بچوں کو دودھ پلائیں تو قرآن پڑھ کے حسین کو دودھ پلایا ہے۔ زینب علی اور زینب حسن اور حسین کو اگر فاطمہ الزہرا سلاتی ہیں تو بھی قرآن کی آیتیں لوری پڑھ کے سناتی ہیں۔ ارے آٹا گونتی ہیں تو فاطمہ الزہرا گھر میں قرآن پڑھ کے آٹا گونتی ہیں، اور اگر چکی پیستی ہیں تو ایک طرف قرآن کا ختم ہو جاتا ہے، دوسری طرف چکی میں آٹا پس جاتا ہے۔ اہل بیت کے گھر کی فضاؤں سے قرآن کی خوشبو آتی ہے۔ سنو، اور میں کیا کہوں، اہل بیت کی شہادتیں اٹھا کے پڑھ لو۔ جو بھی اہل بیت شہید ہوا ہے وہ قرآن پڑھ کے شہید ہوا ہے۔ حضرت علی کی نماز ہو، امام زین العابدین کی ہو، تمام اہل بیت قرآن پڑھ کے شہید ہوتے ہیں۔ ارے بابا، قرآن پڑھ کے شہید ہوتے ہیں اور کربلا میں آ جائے تو حسین شہید ہو کے قرآن پڑھ کے سناتا ہے۔ کہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ گردن کٹنے کے بعد اہل بیت قرآن کو چھوڑ دیں گے۔ ہم وہ ہیں کہ ہماری گردنیں کٹ بھی جائے تو ہمارے سر بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں، سینے بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں۔ اب مجھے اگر 2 جمع 2 4 کی طرح نتیجہ خاص کرنا دیجئے، ہر کوئی تقریریں کرتا ہے فرقہ واریت سے بچو فرقہ، مگر دفاع اپنا کرتا ہے۔ قرآن سادہ سا خلیہ بتا رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جس کے ہاتھ میں قرآن اور اہل بیت کی محبت آ گئی وہ فرقہ واریت سے بچ گیا، اور جس نے ان دونوں کو فرق کیا، کوئی قرآن والے بن گئے، کوئی اہل بیت والے بن گئے۔ اہل بیت کا نعرہ لگا دیا اور قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، وہ بھی گیا، اور جس نے قرآن سارے پہ عمل کر لیا اور اہل بیت کا انکار کیا وہ بھی گیا، اور جس نے دونوں کو اکٹھا رکھا، دونوں سے محبت کی، ایک پر عمل کیا، تلاوت کی، دوسرے سے محبت کی اور ان کے اتباع کی، ارے جس کو دونوں نصیب ہو گئے۔ اب آن دا ریکارڈ کہتا ہوں، مصطفیٰ سے عشق ہو، کلمے پر موت آئے، صحابہ کا ادب ہو، اہل بیت سے محبت ہو اور قرآن کو مانے، پھر نہ ہاتھ یہاں رکھے، ناف پہ رکھے یا کھول کے پڑھے۔ قرآن اور اہل بیت کو جو پورا مانتا ہے وہ جہاں نماز پڑھے، جیسی پڑھے، اللہ اسے جنت عطا فرمائے۔ اور کعبے میں نماز پڑھے اور دل میں بغض اہل بیت ہو، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کعبے کا طواف کرے اور دل میں بغض علی ہو تو اسے کعبہ بھی نہیں بچا سکتا، نہ اسے قرآن بچائے گا نہ اسے کعبہ بچائے گا۔ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، اہل بیت کا ادب اور احترام نہ ہو۔ آج پچھلے 2 دہائیوں سے ہمیں ڈرایا گیا،
بالخصوص محرم الحرام کے دنوں میں کہ اگر تم نے حسین حسین کیا، علی علی کیا تو تمہارا مسلک بدل جائے گا۔ جس کو علی علی کرتے سنا تو اس پہ یہ شیعہ ہو گیا، اس نے اپنے باپ دادا کا مسلک چھوڑ دیا۔ جس سنی کی مسجد میں ذکر اہل بیت کی مجلس سنی کا، یہ شیعوں کی طرف جھکاؤ ہو گیا۔ اتنا ڈرایا گیا نزل و نیاز سے، ختم و خراج سے، محرم میں ہمیں اتنا ڈرایا گیا۔ ارے یہ غلط فہمی تھی، در اہل بیت سے دور کرنے کی سازش تھی۔ 30 سال لگے ڈاکٹر طاہر القادری کو کہ یہ علی علی کہنا، حسین حسین کہنا مسلکوں کی پہچان نہیں ہے۔ علی اور حسین سے دین محمد کی پہچان ہوتی ہے۔ علی علی اور حسین حسین کہنے سے صحابہ بھی مومن کی پہچان کرتے تھے۔ صحابہ خود بتاتے ہیں کہ داڑیاں پگڑیاں وہ ایک جیسی ہوتی تھی۔ ہم چیک کرنا چاہتے تھے کون منافق ہے، کون مسلمان ہے، پوچھ تو نہیں سکتے تھے، نعرہ علی کا لگاتے تھے۔ جو مسکرا پڑتا تھا جان لیتے تھے یہ مومن ہے، اور جس کے ماتھے پر تیور آ جاتے تھے، جو علی کا نام سن کے سینہ تنگ کرتا تھا، جان لیتے یہ ابھی ایمان سے دور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت سے محبت خون کی وجہ سے نہیں کی۔ ہر نانے کو نواسا پیارا ہوتا ہے، ہر دادے کو اپنے پوتے پیارے ہوتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ میرے آقا نے اگر حسنین کریمین سے محبت کی، فقط خونی رشتے کی بات نہ تھی، یہ حکم خدا تھا۔ قل لا اسألکم مصطفیٰ، خود بھی حسین سے عشق کیجئے اور امت کو بھی اسی رستے پر لگا لیجئے، خود بھی اہل بیت سے محبت کیجئے۔ تو میرے آقا کبھی علی کو اپنے بدن کا حصہ کہتے ہیں، کبھی حسین کو اپنے بدن کا حصہ کہتے ہیں، کبھی فاطمہ الزہرا کو جگر کا ٹکڑا کہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا من احبھا زین، جس نے ان دونوں سے محبت کی، اے اللہ مصطفیٰ کہہ رہا ہے تو بھی اس سے محبت کر۔ جس نے میرے حسین سے محبت کی، میں محمد اسی سے محبت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا من احبہما فقط احبنی، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے ڈائریکٹ میں محمد سے محبت کی ہے۔ میرے دیکھو کتنی سادہ سی بات ہے، جیسے دو کا پہاڑا دو دونے چار۔ میرے آقا نے فرمایا کتنا سادہ سا عقیدہ ہے، مجھ سے محبت کرو خدا کے لیے، رب کی رضا کے لیے مصطفیٰ سے محبت کرو، مجھ سے محبت کرو تاکہ خدا راضی ہو جائے، مجھ سے محبت کرو گے تو رب راضی ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا حسن و حسین سے محبت کرو تاکہ میں راضی ہو جاؤں، ان سے محبت کرو تاکہ میں راضی ہو جاؤں، اور مجھ سے محبت کرو تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ وقت اتنا ہی ہے اور بڑا قریب آ گیا ہے، مغرب تا عشاء اتنا ہی ہے، اور یہ ایسے ذکر ہے جن کے لیے راتیں نہیں عمریں چاہیے۔ میں تو ہوں نوکر حسین کا، جنہوں نے دین کی خاطر عمر دی ہے، اگر ان کے نوکروں کی بھی نوکری مل جائے تو زندگی کا مقصد حل ہو جاتا ہے۔ جس گھرانے نے دین متین کی خاطر پورا کنبہ لٹا دیا، ان کے تو قدموں کی خاک بھی مل جائے تو وہ بھی جنتوں کے درجات جیسی ہے۔ میرے آنے اور بیٹھنے کا مسئلہ نہیں ہے، مجھے تو جب بھی بھائی رفیق، بھائی عطا محمد صاحب، عابد صاحب کے بھائی جب بھی ایک کال کریں مجھے، جب علامہ معصوم صاحب بلائیں، حاجی صدیق صاحب جب بلائیں، یہاں اس ذکر کے لیے دوڑتے ہوئے آنا میں اپنی نوکری اور اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ پاکستان کے جس کونے، مسئلہ آپ کے وقت کا ہے، نماز عشاء ہونے والی ہے، آئیے جس پوائنٹ پر آپ ساری توجہ کریں۔ یہ تو میں نے قرآن کی آیت سنائی ہے، ابھی اپنی کوئی بات کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ادھر ادھر نہ جاؤ، نام حسین اور قرآن پہ اکٹھے ہو جاؤ، رب کامیابی عطا فرما دے۔ اور آگے کیا کہ یہ جو حدیث محبت کی ہیں، یہ جو آیتیں ہیں، صدیاں 14 گزر گئیں، مدینہ سے قمر مشانی کا سفر دیکھ لیں اور 14 صدیاں دیکھ لیں، اگر یہ صحیح احادیث مبارکہ، یہ قرآن کی آیتیں، یہ حب اہل بیت کے پیغامات اگر قمر مشانی پہنچے ہیں
تو ایمان سے بتائیے کیا یزید کے گھر نہیں پہنچے ہوں گے؟ کیا یزید کو نہیں پتا ہوگا؟ وہ تو اسی جگہ میں پلپنے بڑھنے والا تھا، اسی جگہ اس کے ابا اجداد رہتے تھے، یزید ان باتوں سے بے خبر تھا؟ یہ روایتیں کیا بعد میں بنائی گئی ہیں؟ یہ آیتیں معاذ اللہ کیا بعد میں آشکار ہوئی ہیں؟ ارے جتنا ہم جانتے ہیں یزید اس سے بڑھ کر جانتا ہے۔ ہم نے تو فقط لفظ سنے ہیں، یزید نے تو حسین کا چہرہ دیکھا ہوا تھا، جس کو دیکھ کر عیسائیت کی دنیا ڈر گئی تھی۔ مباہلے کے وقت میرے آقا حسین کو اٹھا کے لائے تو عیسائیوں کا پادری کانپنے لگ گیا۔ ارے میں مصطفیٰ کے پاس ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، انہوں نے اشارہ کیا تو آسمان گر جائے گا، انہوں نے اشارہ کیا تو دنیا پلٹ جائے گی۔ اے عیسائیوں، بقا چاہیے تو نبی کی آل کے کبھی سامنے نہ آنا۔ ہم نے تو یہ باتیں سنی تھی، وہ یزید اس نے تو اہل بیت کو اپنے آنکھوں کے سامنے بڑھتے بڑھتے ہوئے دیکھا، ان کا مقام دیکھا۔ پھر کیا وجہ تھی کہ یزید لعین اقتدار بچانے کے لیے اہل بیت کو ذبح کر دیا؟ یہ سیاست کا نشہ، یہ اقتدار کا نشہ، وہ حرام خوری جو اس کے رگ و پے میں تھی، وہ عیاشی جو اس کو نظر آ رہی تھی، اسے نظر آ رہا تھا کہ جب تک حسن و حسین ہیں اسے کوئی دین کے نام پر عیاشی کرنے نہیں دے گا، اسے حکومت نہیں مل سکتی۔ ارے ظالم نے چند دنوں کے اقتدار کے لیے حضرت امام حسن کو بھی زہر دیا، آپ بھی شہید ہو گئے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے خود جنگ نہیں کی، اسلام خود بدر سے لے کر کربلا تک کوئی ایک بار بھی نہیں دکھا سکتا کہ اسلام نے خود حملہ کیا ہو۔ ہمیشہ سنت رسول ہے، آپشن دی جاتی ہے، صلح کر لو، بات مان لو، ڈائیلاگ کر لو، مذاکرات کر لو۔ ارے 28 رجب کو امام حسین چلے اور ماہ محرم الحرام میں کربلا پہنچے اور 10 محرم شہید ہوئے۔ ارے میں تو لعنت بھیجتا ہوں ان زبانوں پر جو یہ کہتے ہیں نہیں یزید کو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ تو نچلوں کا کام تھا جس نے امام حسین، علی اصغر اور علی اکبر پر ظلم کیا، یزید کو پتہ ہی نہیں تھا۔ ارے میرے نزدیک یہی پتہ نہ ہونے کی وجہ سے اس بدبخت کو پھانسی پر چڑھا دیا جاتا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے، پتہ نہیں تھا۔ اور اہل بیت نے کتنے اہلیان قمر مشانی گنیے، 28 رجب کو میرا حسین پورے خاندان سمیت نکلا، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذوالحج، محرم، 6 ماہ، آدھا سال جنت کا سردار سڑکوں پر اہل بیت کو لے کر خواتین کو، شاہراہوں میں مسافر ہے، جو زمین و جنت کا مالک ہے 6 ماہ سے مسافر ہے۔ کربلا ایک حادثہ نہیں ہے، ایک ایکسیڈنٹ نہیں ہے کہ اچانک باہر نکلے اور جنگ ہو گئی۔ 6 ماہ نبی کی اولاد رستوں پہ پھرتی رہی بھوکی پیاسی، اور کہتے ہیں یزید کو پتہ ہی نہیں تھا۔ ارے حضرت عمر کا قول تو یاد کر، عمر نے کہا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھوکا مر جائے تو ذمہ دار عمر ہے، بکری کا بچہ، کتے کا بچہ مرے تو حاکم وقت ذمہ دار۔ اور آج علی کا گھرانہ لٹ گیا، نبی کے گھرانے کو کربلا کی ریت میں خون میں لت پت لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، اور کتنی آسانی سے کہا جاتا ہے یزید کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اس بدبخت کو اقتدار پر بیٹھنے کا حق کیسے ہے کہ نبی کی اولاد گلیوں میں ہے اور یہ محل میں بیٹھا ہوا ہے؟ اسی بات سے اس میں کتے چھوڑ دینے چاہیے تھے، اسی بات سے یزید کو ٹکڑے کر دینا چاہیے تھے کہ تیرے سپاہی نبی کی آل کے خون سے تلواریں رنگین کر رہے ہیں اور تو قصر اور محل میں بیٹھا ہے۔ ارے یہ سب بغض اہل بیت میں ہے۔ مدینہ المنورہ سے روانگی کے وقت یزید نے ایک ہی آرڈر دیا تھا، یا بیعت یا قتل حسین۔ ارے 10 محرم تک اگر قتل و غارت نہیں ہوئی تو یہ کمال یزید کی فوج کا نہیں تھا، یہ کمال حسین کے صبر کا تھا، یہ استقامت مصطفیٰ کی تربیت تھی، یہ علی و فاطمہ الزہرا کے خون اور رزق حلال کا اثر تھا۔ میرا امام حسین تو کربلا کے قریب ذو حسم آ کے بھی آپشن دیتا ہے کہ تم ہٹ جاؤ،
مجھے یزید سے ملنے دو۔ امام حسین نگاہ ولایت سے دیکھ رہے تھے کہ دنیا کہے گی یزید کو پتہ ہی نہیں تھا، اسی لیے امام حسین نے کہا مجھے یزید سے خود ملا دو، درمیان میں ہٹ جاؤ۔ مگر یزید کی کیا جرت کہ حسین کے سامنے بیٹھے، چونکہ سورج نکلنے کے بعد اندھیرا رک نہیں سکتا، اسے جانا پڑتا ہے۔ ارے چاند نکلنے کے بعد اندھیرے کو جاننا پڑتا ہے، اور جا الحق وزہق الباطل، جہاں حق آ جائے وہاں باطل کو بھاگنا پڑتا ہے۔ یزید کی کیا جرت تھی، حسین تو حسین، وہ علی اصغر کا سامنا بھی نہیں کر سکتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے سارے آپشن دیے، امام حسین نے جنگ کی پہل نہ کی، حتیٰ کہ 10 محرم کا دن آ گیا، صبر و استقامت اپنے اہل بیت کو بھی اور اپنے چاہنے والوں کو بھی تلواریں سنبھالنے کا کہے۔ 9 محرم پانی بند کی، یہ بھی اعلان جنگ تھا۔ حصول پانی کے لیے زمین پر بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، مگر امام حسین علیہ السلام پانی کے لیے، پانی بند تھا، پانی مانگتے ضرور رہے، عباس کو بھیجا، مگر اسے حق اور باطل کی جنگ نہیں بنائی، وگرنہ دنیا کہتی حسین نے حصول پانی کے لیے سب کچھ لٹا دیا۔ پیاسے تھے، جانتے تھے کہ یہی ہے موت آئے گی، مگر حوض کوثر کا مالک تو پھر بھی حسین کا علی اکبر ہے، جنت میں حوض کوثر کا مالک تو پھر بھی حسنین کریمین ہے۔ امام حسین نے تو 9 محرم کو بھی ابن زیاد بدبخت شمر اور ابن زیاد بدبخت کو پیغام بھجوایا کہ آج جنگ نہ کریں، کل جو مرضی کر لیں۔ وہ رات بھی بیت گئی، اور سورج کے نکلنے سے پہلے جہاں نبی کی بیٹیاں بیٹھی تھیں، جہاں علی کی بیٹیاں بیٹھی تھیں، وہاں پر یزیدیوں نے تیر چلوا کر جنگ کا آغاز کر دیا، اور دیکھتے دیکھتے دوپہر ہونے تک نبی کی ساری آل کو ذبح کر کے رکھ دیا، نہ جوان چھوڑا، نہ معصوم دودھ پیتے چھوڑا۔ ارے آپ نے تیر چلا، یہ تو دنیا جانتی ہے۔ آؤ، ایک دن کا حسین کا بیٹا تھا، ایک دن کا، جو 9 محرم کو پیدا ہوا تھا، ایک دن کا تھا، شام کو پیدا۔ حضرت امام حسن کی بیوہ تھی، اور امام حسن نے امام حسین کو حکم دیا کہ عدت پوری کرنے کے بعد میری اس زوجہ کو آپ نے گھر میں رکھنا ہے۔ بھائی حسن کہتا ہے کہ اس زوجہ کو آپ نے نکاح دیکھ کا شرط دینا ہے۔ امام حسین نے حضرت حسن کی بیوہ سے نکاح کیا، اور اس زوجہ سے محرم میں بیٹا پیدا ہوا، ایک دن کا۔ اس دشت کربلا میں، اس خوف کے عالم میں، اس پیاس کے عالم میں، اس ایک ماں کے بچے نے بھی قربانی دی ہے۔ کوئی تاریخ میں ایسی قربانی نہیں۔ حضرت علی اصغر، علی اکبر سے لے کے 80 سالہ بوڑھوں تک کربلا میں قربانی دیتے رہے، مگر چونکہ میں تو ہوں امام حسین کا غلام اور نوکر۔ آپ کون ہیں؟ بولے، ہم تو حسین کے، ہم تو اہل بیت کے۔ ارے وہ جو اہل بیت ہے ان کا مقام تو بہت بلند ہے، وہ جو اہل بیت ہے ان کا تو درجہ بہت بلند ہے، وہ تو پاک اور تطہیر ہے۔ مجھ جیسوں کا حسین کے کمیوں میں نام آ جائے تو سمجھے زندگی کا مقصد حل ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام، چونکہ جب بھی کربلا بیان کیا جاتا ہے تو بڑی شہادت بیان ہو کے وہاں ایک غلاموں کا ذکر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام خود جب تیار ہو کر 10 محرم الحرام کی دوپہر لڑنے گئے، جو ہی سیدہ زینب سے اجازت لی، مل کے گئے، سیدہ زینب کی ڈیوٹی لگائی، اور جب آپ نکلے تو جو ہی خیمے سے نکلے تو امام حسین نے دیکھا کہ کوئی شخص پاؤں سے لپٹ گیا ہے، دونوں بازو حائل کر کے جیسے بندہ گلے ملتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی پاؤں سے لپٹ گیا اور ہچکیاں لے کے رو رہا، ہچکیاں لے کے رو رہا ہے امام، اور سر پاؤں پہ رکھا ہوا ہے۔ امام حسین نے جب سر اٹھایا تو رنگ کا کالا، قوم کا حبشی، آنکھیں پیلی، چھوٹا قد،
تو وہ اہل بیت کا پرانا نوکر حضرت جون تھا. کون؟ حضرت جون. کتنے لوگوں نے نام سنا ہے؟ دیکھیں اب تاریخ کربلا. حضرت حور تو چند منٹوں کے لیے آیا ہے اور اللہ نے کتنا بلند مقام عطا فرمایا. حضرت جون نے عمر بھر حضرت ابو ذر کا غلام تھا اور انہوں نے تحفے کے طور پر اہل بیت کو پیش کیا تھا. اور یہ حبشی کالے رنگ کا جون کربلا تک امام حسین کے ساتھ آیا. غلام تھا، مالکوں کا کمی تھا، نوکر تھا، خدمت کرتا رہا. سارے شہید ہو گئے. امام حسین جانے لگے تو وہ قدموں سے لپٹ گئے. فرمایا نوکر کا زندہ رہنے کا کیا فائدہ؟ میرے مالک پہلے مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں شہید ہو جاؤں. امام حسین نے اپنے اس جون نوکر کو اٹھایا. فرمایا جاؤ، اہل بیت تم سے راضی ہیں، لوٹ جاؤ گھر کو، اپنے گھر کی طرف لوٹ جاؤ، آزاد ہو. پھر بھی وہ کہا خدا را مجھے لڑنے کی اجازت دیجئے، مجھے میدان جنگ میں دیجئے. امام حسین علیہ السلام نے جنت کی ضمانت دے دی کہ جاؤ، بنا شہید ہوئے جنت کا سردار تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہے. مگر وہ پھر قدموں سے لپٹ گیا. اب اگلے لفظ دل تھام کے سنیے. فرمایا مولا رنگ کا کالا کلوٹا ہوں، قوم کا کمی ہوں، نکما ہوں، حسب نہیں میری، نسب نہیں میرا، شکل نہیں میری، اور میرے تو پسینے سے بھی بدبو آتی ہے. یہ تو آپ لجپال ہیں جس نے نوکری پہ رکھا تھا. مجھے شہید ہونے دیجئے. جس طرح دنیا میں غلامی کرتا تھا، جی چاہتا ہے جنت میں پھر آپ کا غلام بن جاؤں. مجھے بھی شہید ہونے دیجئے، پھر اللہ اجازت دے گا کہ میں بھی آپ اس قدر عاجزی کے ساتھ اپنے رنگ کا، نسل کا، قوم کا ذکر کیا کہ امام حسین نے تلوار دی کہ جون اگر اتنی بات ہے تو جا. حضرت جون گئے. نہ جانے وہ طاقت کہاں سے آ گئی، بجلی کی طرح یزیدیوں پر پڑے اور ایک روایت میں صفحے چیرتے ہوئے پہلے ہی حملے میں 70 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا. اور ایک روایت میں آتا ہے 700 لوگوں کو کاٹا، زخمی کیا. لڑتے رہے. نہ جانے اس نوکر، اس غلام کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آ گئی، یہ تلوار اور سپہ گری اس نے کہاں سے سیکھی. فقط ایک جذبہ تھا کہ نوکر مالکوں پر قربان ہو جائے. لڑتے لڑتے تلوار لگی، سر کٹا، گردن تک آ گئی، نیزے لگے، تیر لگے. اور امام حسین کا یہ نوکر جب زمین پہ گرتا ہے تو یہاں سے پکارتا ہے مالک گواہ ہو جائے نوکر قربان ہو گیا ہے. ارے یہ زندگی، یہ کالی شکل کسی کام تو آئی، یہ قربان ہو گیا دین پر. یہ تو نوکر کی محبت ہے. اب سائیوں کی لجپالی دیکھیں، اب اہل بیت کا کرم دیکھیں. امام حسین سب کو چھوڑ کے آ گئے اور آئے اور زمین پر بیٹھ کر اس کالے غلام جون کو جھولی میں لے لیا، باہوں میں بھر لیا. خون بہ رہا ہے، سر پھٹا ہوا ہے، خون میں لت پت. حضرت جون نے جب اپنے آپ کو آقا اور سائیں کے بازوؤں میں دیکھا مسکرانے لگ گیا، اپنے مقدر پہ رس آ گیا. جون کیا ہوا؟ فرمایا کہاں ہم نوکر، کہاں ہم غلام، ہمیں تو پاؤں چھونا نصیب نہیں تھے، آج سید کی جھولی نصیب ہو گئی ہے، آج حسین کے بازو نصیب ہو گئے ہیں. اتنے خوش ہوئے. فرمایا شہادت سے زیادہ خوشی امام حسین کو اور پیار آیا. امام حسین نے اس کالے جون کو اٹھایا، سر اٹھا کے سید زادے نے اپنا گورا نورانی چہرہ حضرت جون کے چہرے پہ رکھا. ذرا تصور کرے، نچلا چہرہ کالا، اوپر اہل بیت کا نور، اوپر سید کا گال. جب امام حسین نے نوکر کے منہ پر منہ رکھا، ایک روایت میں چوما، اور حضرت جون کو رشک آ گیا، وجد آ گیا. شہادت بھول کے نعرہ لگاتے من مثلی
मम्मिसली, अरे मेरे बराबर कौन है, मेरी तरह कौन है, मेरी बराबरी कौन कर सकता है। लोगों, अब मुझे कमी नहीं कहना, अब मुझे नौकर नहीं कहना, मालिक ने अपना चेहरा मुझे दे दिया है। शहादत से पहले मैं नौकर था, हुसैन का गाल चूमने के बाद मैं भी सरदार। इतनी खुश नसीबी पर। अरे दोस्तों, बात यहां पे खत्म नहीं होती। जरा देखिए, कासिम व मोहम्मद पढ़े हैं, जिस शख्स के खानदान ज़बा पड़ा हो उसे नौकरों का ख्याल आए। इमाम हुसैन ने शहादत के बाद आसमान को देखा, फरमाया मौला, ए अल्लाह, ये काला था, अब हुसैन कहता है ऐसे सैयदों की तरह, मेरा सैयदों की तरह नूरानी और चमकना शुरू हो गया, वो खूबसूरत हो गया। सिर्फ इतना नहीं, फिर मेरे हुसैन ने फरमाया, ए अल्लाह, इसको शिकायत थी कि इसके पसीने से बदबू आती है, खून में लथपथ। हुसैन ने दुआ मांगी, है अल्लाह, इसके पसीने को मुश्क अंबर की तरह मुअत्तर फरमा दे, खुशबूदार। आनन फानन उसी जगह पे हजरत जॉन का रंग सफेद हो गया, आपके बदन से खुशबू आने लगी। अरे कुर्बान हुसैन की लजपाली पर, कुर्बान अहले बैत की मोहब्बत पर। इमाम हुसैन ने गले लगा के कहा, मौला था नौकर, मगर हुसैन दुआ करता है इसे अहले बैत वाली सफ में शामिल फरमा दे, इसको मेरे घर वालों में शामिल करा दे। और इमाम हुसैन ने अपने नौकर के जसद को उठा के अहले बैत के पास रखा। 10 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन भी शहीद हो गए। जुल्म ये किया, अरे हम शहादतों पर नहीं रोते, शहादतों पे हमें नहीं रोए। सैयदना अमीर हमजा हुजूर के चचा थे, हुजूर शहादतों पर नहीं रोए थे। जब मेरे आका ने देखा कि मेरे चचा का कलेजा किसी ने निकाला है, जब मेरे आका ने देखा मेरे चचा की आंखें किसी ने निकाली है, तो रहमतल लिल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा खुद रो पड़े, शहादत पे नहीं रोए। चचा की जबान, आंख, और अरे हम भी शहीदों पे नहीं रोते, शहादतों पे हमें रोना नहीं आता, हमें तो शहादतों से पहले सकीना और अली असगर के प्यास पे रोना आता है, हमें तो शहादतों के बाद वाले सैयदा ज़ैनब अली की बेटी नबी की नवासी की गिरफ्तारी पे रोना आता है, बीमार करबला के गर्दन में जंजीरें डालने पे रोना आता है। अरे शहादत तो यजीद की बेखबरी में हुई बकौल शख्स से, मगर बाद वाला जुल्म सारा यजीद के कहने पे हुआ। बस ये जिक्र ऐसा है कि बाद वाली बातें सुनने वाली है, मगर वक्त इशा हुआ चाहता है। आप किसी दिन रखें ताकि मैं अपने दिल का दर्द आपको सुनाऊं कि करबला के बाद क्या हुआ। सैयदा ज़ैनब वो बहन है कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखे बगैर रात को सोती नहीं थी। आखिरी बातें समाप्त फरमाएं ताकि मैं बात खत्म करूं। बहन के सामने इमाम हुसैन शहीद हो गए, जन्नत में पहुंच गए। जुल्म ये था कि भतीजे और भाई के जसद और लाशें मुबारक सामने पड़े हैं, मगर बहन को भाई के जिस्म के करीब जाने की इजाजत नहीं है, भाई के जिस्म से रेत हटाने की इजाजत नहीं है। वो सैयदा ज़ैनब जिसका निकाह होने लगा था, तो निकाह में लोग शर्तें रखते हैं ना, हक महर की, मकानों की, जेवरों की। सैयदा ज़ैनब ने अपने बाबा अली शेर खुदा को कहा, बाबा मुझे जिसके निकाह में देना है दे दो, आपकी मर्जी, मगर जो मुझसे निकाह करेगा उसे बता दो मैं बिना हुसैन के देखे जिंदा नहीं रह सकती, मैं जहां भी होगी हुसैन को मिलने रोजाना जाऊंगी, हुसैन को देखे बगैर। और इब्न तैयार, जाफर इब्न तैयार से जब निकाह होने लगा तो हजरत अली ने फरमाया, मेरी बेटी की शर्त है कि हुसैन से मिलने से तू मना नहीं करेगा, और हुसैन जब निकलेगा घर से बहन भी साथ जाएगी। आज उसी बहन को गिरफ्तार करके दूर से ले जाया गया और जसद हुसैन रेत में लथपथ रह गया। दर्द तो ये था कि सर सैयदा ज़ैनब के पास,
اور جسم کئی دن تک جنت کے سردار کا کربلا کی ریت میں پڑا رہا. غلام ہوں، نوکر ہوں. تو نوکر پر بات ختم کرتے ہیں کہ 10 دن بعد قبیلے والے کربلا میں آئے شہیدوں کے جسم کو دفن کرنے. تو حضرت جون کے 10 دن گزر گئے، خون بھی لگا ہوا، ریت بھی لگی ہوئی، 10 دن سے دھوپ اور گرمی میں جسد پڑے ہوئے ہیں. مگر ایک شخص کا حضرت جون کے جسم کے پاس سے گزر ہوا تو حیران رہ گیا کہ ادھر آؤ ادھر آؤ. ایک بندے کے بدن سے مشک، کستوری اور عنبر کی خوشبو جا رہی ہے. ارے سارے لوگ آ کے اس غلام کو سونگھنے لگے کہ شہید تو اور بھی ہیں، اس سے خوشبو جا رہی ہے. اور 10 دن جسم پڑا رہا دھوپ میں، مگر اب بھی نور کی طرح چمکدار تھا. وہ جو امام حسین نے دعا مانگی تھی 10 دن کے بعد قائم تھی. گویا یہ قاعدہ دے دیا کہ یہ وہ گھرانہ لجپال ہے جو محبت کا حق ادا کرتا ہے. جنت تو دور کی بات ہے، اہل بیت دنیا میں رنگ چڑھا جاتے ہیں. منہاج القرآن فقہ حنفی سے تعلق رکھتا ہے، منہاج القرآن اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے. مگر آج حقیقت یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جب تک نبی کی آل پر درود نہ بھیجو اور نبی کی آل سے عشق نہ کرو، نہ ایمان پورا ہوتا ہے نہ دین پورا ہوتا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. میرے ساتھیوں نے جس کی خواہش کی تھی کہ اس کے بعد شام اور دمشق کی، وہ وقت کی کمی کی وجہ سے رہ گئی. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی بات پھر کبھی سنیں گے مل بیٹھ کر. یہ پہلو صبر استقامت کا، تفرقہ بازی چھوڑ کے آئیے. مسجدوں میں، محلے میں، گھروں میں ہر جگہ لڑائی جھگڑا ہے، یہی نقصان ہے. اللہ مجھے اور آپ کو مل جل کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا مانگی ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص. امین. الحمدللہ رب العالمین ولا تقل قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد قل هو اللہ احد اللہ الصمد. یا الہ العالمین، آج 22 یا 23 محرم الحرام ہے. 25 محرم الحرام امام زین العابدین کی شہادت کا دن اور رات ہے. ہم تمام اپنی محبتیں، اپنی عقیدتیں، کچھ ساتھیوں نے سبیل کا بندوبست کیا، کچھ ساتھیوں نے نظر و نیاز کا بندوبست کیا، کچھ ساتھیوں نے بینر لگائے، کچھ ساتھیوں نے ریکارڈنگ کی، کچھ ساتھیوں نے ساؤنڈ لگا کے ہر ایک نے اپنی محبت کا حصہ شامل کیا. ہماری محبتیں، ہماری عقیدتیں تیرے گھر سے یا اللہ کربلا والوں کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما. سلام کے ساتھ تحفہ قرآن شہدائے کربلا، اسیران کربلا کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. ان کے صدقے ہمارے فوت شدگان آبا و اجداد کی بخشش فرما. ہم میں سے جن کی ماں قبر میں ہے، علی کی ماں کی چادر کا واسطہ ہماری اماں کی بخشش فرما دے. جن کے بابا قبر میں ہے، ارے اہل بیت کے آبا و اجداد کا واسطہ ہمارے والدین کی بخشش فرما. یا میرے اللہ، صدقہ علی اکبر کی جوانی کا میرے جوان بھائی حضرت عابد طاہری کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرما. اور جو نوجوان دین کا کام کرتے ہیں ان کی غیبی مدد فرما. سیدہ زینب کے چادر کے صدقے جو میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں گھر میں درس سن رہی ہیں، سیدہ زینب کی دعاؤں کا حصہ میری بہنوں کو عطا فرما. گھروں میں جتنی پریشانیاں ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے ہیں، نبی کے گھرانے کے صدقے گھروں میں امن عطا فرما. یا میرے اللہ، وقت عشاء کربلا کی شام کا واسطہ دیکھ کے سوال کرتے ہیں، ہم میں سے جو بے اولاد ہے، ہمارے گھروں میں جو ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہمارے بھائی اولادوں کے لیے ترس رہے ہیں، علی اصغر کی شہادت کا واسطہ بے اولادوں کو اولاد اور نرینہ اولاد کا تحفہ عطا فرما. اسی سال بے اولادوں کو اولاد اور نرینہ اولاد عطا فرما. یا اللہ، ملک عزیز پاکستان اندرونی اور بیرونی یزیدیوں کے ہاتھ میں ہے. یا اللہ، یزیدی نظام سے ملک پاکستان کو چھٹکارا عطا فرما. پاکستان کو جلد قرآن کا، مصطفیٰ کا اور حسین کا انقلاب عطا فرما. مہنگائی کے لپیٹ میں ہے ملک عزیز، سفید کپڑوں کا بھرم رکھ مولا، مہنگائی سے جلد خلاصی عطا فرما. یا میرے اللہ، جس گھوڑے پر بیٹھ کر امام حسین شہید ہوئے سے تاریخ اسے ذوالجناح کہتی ہے، جس گھوڑے پر سیدہ زینب جس اونٹ پر بیٹھی تھی، ان کربلا میں آنے والے جانوروں کے قدموں سے اٹھنے والی خاک کے صدقے
ہمارے جانوروں کی بیماریوں کو دور فرما۔ ملک عزیز پاکستان اور کمر مشانی کے آس پاس ہمارے جانوروں میں وبا آئی ہوئی ہے، اگر اے اللہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے تو ہمارے خطاؤں سے یا اللہ جانوروں پر کوئی تکلیف نہ دے، ہمارے گناہ معاف فرما، اور نبی کی بکریوں کا واسطہ میرے ان بھائیوں کی گایوں کو پوری صحت عطا فرما، نبی کے اونٹ کا واسطہ جانوروں کی بیماریاں ختم فرما، غریب کسان کے یا اللہ اثاثے کی حفاظت فرما، وبائی امراض کا خاتمہ فرما، ملک عزیز ترقی کو، ملک عزیز کو امن عطا فرما۔ ربنا اغفر لی، یا میرے اللہ صدقہ شہدائے کربلا کا ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کو انصاف عطا فرما، ماڈل ٹاؤن کے قاتل اور ان کے مددگاروں کو بے نقاب فرما، ہر بے گناہ قاتل کو یا اللہ، ہر بے گناہ قاتل کو شہدائے کربلا کی سنگت عطا فرما۔ میرے اللہ بارش تیری رحمت ہے، مگر سیلاب کی طاقت ہم نہیں رکھتے، سیلاب میں جو لوگ بہہ گئے ہیں انہیں شہادت عطا فرما، جن کے مکان گرے ہیں، جن کے جانور بہے ہیں، اسی سال انہیں کروڑوں اربوں کا نفع عطا فرما۔ یا اللہ پانی کو حکم دے دے کہ وہ دریاؤں کا رخ کر لے، آبادیوں کو چھوڑ دے، تو کن فیکون کا مالک ہے اللہ، نقصانات سے بچا۔ میرے تاجر بھائی بیٹھے ہیں یا اللہ، مہنگائی نے دکانداروں کو متاثر کیا ہے، مہنگائی نے گاہکوں کو متاثر کیا ہے، میرے تاجر بھائیوں کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، دکانداروں کو برکت عطا فرما، مسجد حاضہ کو آباد رکھنے والے، اس کی بنیادیں رکھنے والے، آج تک اس کو آباد رکھنے اور حصہ شامل کرنے والوں کو مسجد نبوی کی زیارات عطا فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ میں نوکر آج کی نوکری کے بدلے کربلا کی حاضری کا سوال کرتا ہوں، مولا مجھ سمیت ساروں کو کربلا اور عراق اور بغداد کی حاضری عطا فرما۔ صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاک اللہ۔ اب آپ سے